بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے ادھر دیکھتا ہے. قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور وفائے انجمن محترم، میں اس قابل نہیں تھا کہ آج جیسے حضرات کے سامنے لفظ کروں. میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، اپنے اساتذہ کے سائے میں رہ کر کچھ سیکھ رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرے اور مؤثر انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میری تقریر کا عنوان ہے کہ محاسبہ نفس اور فکر آخرت. کسی مناظر سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور چاہیے کہ ہر انسان غور کرے، سوچے کہ اس نے آنے والے کل کا لیے کیا تیاری کی ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ 24 گھنٹے میں کتنے اعمال اچھے کیے ہیں اور کتنے برے. اپنی آخرت بگاڑی ہے یا بنائی. کچھ اور دن کی جنگ سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی آدمی بھی حساب لگاتا ہے کہ میری بھینس نے کتنا دودھ دیا اور میں نے اس پر کتنا خرچ کیا. مدارس والے بھی گوشوارہ بناتے ہیں، سال میں کتنی زکات آئی، کتنی امداد آئی، کتنا کھانے پر خرچ ہوا اور کتنا کتابوں پر. فیکٹری چلانے والا بھی نفع نقصان کو نکالتا ہے، چائے بیچنے والا بھی حساب لگاتا رہتا ہے کہ کتنا نفع ہوا. گدماتی چیزوں پر تو انسان مضبوطی سے پابندی کے ساتھ حساب لگاتا ہے اور یہی سبب ہے اس کی ترقی کا کہ نفع ہو جائے تو بے پناہ خوش ہوتا ہے، اچھلنے لگتا ہے. گھاٹا ہو جائے تو انسان کرنے لگتا ہے، دعائیں کرتا پھرتا ہے، آزاد طرح کے گندے اپناتا ہے. پھر ایک مسلمان یہ کیسے سوچتا ہے کہ وہ خدا جس نے سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خاموش رہے گا؟ ہماری زندگی کے اعمال کا گوشوارہ نہیں بنائے گا، یقیناً بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 30 پارہ میں پہلے ہی بتا دیا ہے: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تم پر ہم نے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی کا گوشوارہ بنانے والوں، حساب لگانے والے فرشتوں کو خدا نے پہلے ہی متعین کر دیا ہے جو ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہوئے ہیں. قیامت کے دن وہ گوشوارہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور نتیجہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. مگر افسوس، جب نتیجے اور خسارے کا پتہ چلے گا تو انسان کچھ نہ کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے کہ زمانے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں اور جس نے نیک اعمال کیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنے اعمال کا گوشوارہ بناؤ، حساب لگاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ دین کی فکر کرنے والا، دین کی گھاٹی پر چل کر قربان دینے والا کون ہوگا؟ مگر پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ وہ سب سے زیادہ کرتے تھے. اپنی زندگی کے اوقات اللہ کے احکام کی پیروی کے لیے صلح کر کے رکھتے تھے. ہر روز نہیں بلکہ اللہ اپنے نسل کو ڈھونڈتے رہتے تھے اور آخرت کے اعتبار سے ان پر بڑی فکر سوار رہتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور بہت پریشان تھے. راستے میں اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے. پوچھا کہ اے حنظلہ کیا ہوا؟ حضرت حنظلہ نے بڑھ کر مگیر لیزر میں فرمایا: عجیب حال ہے جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں اور آواز سنتا ہوں تو دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور گویا کہ جنت نظر سامنے ہوتی ہے. لیکن جب گھر میں اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. دنیا کے تذکرے میں الجھ کر آخرت کا تذکرہ بھول جاتا ہوں. میں نے چند